الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی شفقت، انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اور گوشت کا لذیذ اور منافع بخش ہونا، اور مزید یہ کہ ہندوؤں کے علاوہ اکثر لوگوں میں گوشت خوری کی عادت کا ہونا، اگر ان امور کو ذہن میں رکھیں تو مسئلہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ شفیق ہوں تو ان کی شفقت کا اقتضا بھی یہ ہے کہ کثیر المنافع چیزوں کے تناول کرنے کی اجازت دے، اور انسان اشرف المخلوقات ہو تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسانی غذائیں عمدہ ہوں، اور کثیر المنافع ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کام میں لایا جائے۔ پھر اکثر لوگوں کی عادت و رواج کا ہونا کہ جن کے مقابلے میں ہندوؤں کی نہ عددی کثرت ہے اور نہ ان کے مقابلے میں رائے اور عقل بلند ہمتی کے اعتبار سے ہندوؤں کی کوئی حیثیت ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں، اب آگے جو حضرت نکات ارشاد فرما رہے ہیں اس میں یہ نکتہ ہے کہ پھر ذبح کر کے کھانا کیوں ضروری ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اجازت ہے لیکن اندھا دھند نہیں کہ بس چھرا لے کر اس پر سوار ہو جائیں جس طرح ہو جائے، بلکہ اس کو کھاتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ و استحضار ضروری ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کے سامنے اپنی ناچاری، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا بھی استحضار ہو اور اپنی لاچارگی کا بھی استحضار ہو کہ اگر اللہ چاہتے تو اس کا برعکس بھی ہو جاتا کہ جانور ہم پر مسلط ہوتے ہمیں کھا جاتے۔ تو لیکن پھر انسان کو اس میں یہ سبق بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہماری خوراک اور غذا بنائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کریں۔ تو جس طرح جانور اللہ کی راہ ہی میں قربان ہوتے ہیں، ایک جان ہے تو یہ اللہ کی راہ ہی میں یعنی ذبح کرنے میں یہ سبق ہے کہ یہ جان جب اللہ کی راہ میں جا رہی ہے تو ہمیں بھی اپنی جان اور اپنا مال اللہ ہی کی راہ میں صرف کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں آ کر حضرت نے ایک نکتہ توجہ دلائی ہے کہ مسئلہ تو بالکل صاف ہو گیا ہے لیکن اتنے دلائل سے مدلل ہو چکا ہے، اب بھی اگر ہندو نہ مانے تو اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کسی جہاد میں کسی ہندو کو کسی مسلمان مجاہد نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو اس نے کہا کہ 70 برس کا رام رام نکلتے ہی نکلے گا، تو اب یہاں اس ہندوؤں کا یہی معاندانہ مزاج ہے کہ دلیل تو واضح ہو گئے تو لیکن مزاج کا یہ بگاڑ اور عناد یہ نکلتے ہی نکلے گا، کب مانے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کے لیے ادنا کا استعمال یہ انسانی فطرت ہے، پھر اس میں گوشت کا کاٹنا، ذبح کرنا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عمدہ محل بنانے کے لیے اینٹوں کو کس طرح توڑتے ہیں، گھڑتے ہیں، تو دیکھو کہ اینٹ اور پتھر کو توڑا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، گھڑ کے تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک اعلیٰ محل تیار ہو۔
تو اس طرح حضرت نے یہاں تفصیل اتنی بیان نہیں کی، اس پوائنٹ کی تفصیل آپ نے حجت الاسلام کے تتمہ میں بیان کی ہے کہ ادنا سے اعلیٰ چیز تیار کرنا، کہ دیکھو جانور کا گوشت جب انسانی غذا بنتا ہے تو دیکھو جانور مثلا بکری سے انسان کا گوشت بن گیا، تو یہ اس جانور کے حق میں بھی عین رحمت الہی ہے۔ تو دیکھیں کہ ادنا چیز کے لیے اعلیٰ چیز کو قربان نہیں کیا جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو استنجا خانہ کے لیے عمدہ پتھر کبھی نہیں گھڑے گئے، لیکن محلات کے لیے عمدہ پتھروں کی تراش خراش کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربان کرنا یہ عین فطرت ہے۔ تو اب بات پھر وہیں آ گئی کہ یا تو ہندو یہ کہیں کہ انسان اشرف و اعلیٰ نہیں ہے، تو دیکھیں کہ ہندوؤں کا یہ مسئلہ انسانیت کے لیے کتنا گراوٹ کا اور اہانت کا باعث ہے۔ تو یعنی اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کا صحیح مقام انسان کو بتاتا ہے۔ پھر حضرت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ گوشت کو قبول نہ کرنا، اللہ اجازت دیں اس کو قبول نہ کرنا یہ ایک تکبر ہے اور تعلی کی علامت ہے۔ تو یعنی گوشت خوری کے جو اخلاقی اثرات ہیں حضرت اس طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک بادشاہ اپنے خزانے لٹا دے، چیزیں لوگوں کو دے رہا ہو تو لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں، بادشاہ کی چیز خراب ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں بادشاہ اصل ہے یا اس کی چیز اصل ہے۔ تو اب اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی صحیح مسلمانوں ہی کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت مسلمانوں ہی کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر بسجود ہو جانا، سر جھکا دینا، تو اس میں ہی اللہ کے احکام کو بے چو چرا قبول کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صحیح اعتراف اور صحیح اقرار ہے۔ تو آپ حضرت کے علوم و معارف پر حیران رہیں کہ دیکھو کہ ایک گوشت خوری کو ہی آپ نے کتنے نکات سے لبریز اور ایمان کا ایک سرچشمہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ پھر آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر ہر طرح کے جانوروں کا استعمال کیوں جائز نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ جو جانور ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو ان کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے نام لگنے کے قابل نہیں، تو جب کہ مسلمانوں کو اصلاً یہ بات ہے کہ جو چیز بواسطہ معبود اور بواسطہ محبوب آ رہی ہو تو وہ حرام جانور، اس میں تو اللہ تعالیٰ سے محبوب سے معبود سے چونکہ کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کی بد اخلاقیاں واضح ہیں، مثلاً خنزیر کی بے حیائی، بے غیرتی، تو اب اس میں مسلمانوں کو ان بد اخلاقیوں سے، بے غیرتیوں سے بچانا ہے۔ تو دیکھیں کہ جانور جو حرام ہیں یا نجس ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بے معنی ہے، اور یا جانور بد اخلاقیوں کا سرچشمہ ہے، تو یا مسلمانوں کو بد اخلاقی سے بچانا مقصود ہے یا انسان میں اللہ کی محبت پیدا کرنا مقصود ہے کہ وہی چیز یہ استعمال کرے جس کا اس کے معبود سے تعلق ہو۔ تو یعنی حضرت نے یہاں بھی دیکھو کتنا بڑا نقطہ اٹھایا کہ ان لذات سے لذت اندوز ہوتے ہوئے بھی آپ نے کس کمال سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ پھر آخر میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ مسلمانوں میں جتنی عبادت ہے، جتنی ان کی فطرت صحیح ہے، اللہ کی اطاعت کا یہ جذبہ ہے،
تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو اسلام کے احکام ہیں وہ عمدہ ہیں، کیونکہ جیسا بیج ویسا پھل ویسا پھول۔ تو مسلمانوں میں عبادت کی کثرت، اخلاق کی عمدگی اور اللہ کی معرفت، یہ اس بات کے شاہد عادل ہیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ نہایت عمدہ ہیں، نہایت سچے ہیں، جس کے اثرات مسلمانوں کی زندگی میں بالکل واضح طور پر کیے جا سکتے ہیں۔ اب آخر میں ایک عبارت ہے، تو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عبارت حضرت کی نہیں ہے، تو آپ نے حضرت حجت الاسلام کے کچھ تحفہ لاہمیہ کے قلمی نسخہ کے جو حضرت کے ذاتی استعمال میں تھا، اس کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ یہاں تک آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اگلی عبارت یا حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کی ہے یا کسی اور بزرگ کی، تو لیکن جس بزرگ کی بھی ہو، سبحان اللہ وصلی علی، اس نے حضرت کے قلم سے خوب قلم ملا کر یہ عبارت لکھی ہے۔ تو آگے کی عبارت یہ ہے کہ یہاں تک جو نکات اور دلائل بیان کیے گئے ہیں، یہ ان لوگوں کے سامنے تو مؤثر ہیں، ان لوگوں کو تو اپیل کریں گے جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن جو ملحد ہیں، داہری ہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں، تو ان کو اگر گوشت کی حلت منوانی ہو تو اس پر دو دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ایک تو آپ نے دلیل یہ پیش کی کہ جن جانوروں کے جو کام ہیں، مصارف ہیں، تو ان کی خلقت ہی اسی ڈھب پر ہوئی ہے۔ تو مثلاً حضرت فرماتے ہیں کہ گھوڑے کو کھڑا کر سامان کو لادنا ہو تو کھڑا کر کے لادا جاتا ہے، اونٹ پر کوئی چیز لادنی ہو تو اس کو بٹھا کر، اور اس طرح بیل ہے تو اس کے کندھے پر مثلاً گردن پر ہل رکھی جاتی ہے۔ تو دیکھو کہ بیل کا کام اس کے گردن پر ہل رکھنا ہے، اور اونٹ کو بٹھا کر اس پر مال لادنا ہے، اور گھوڑا ہے اس کو کھڑا کر کے۔ تو ان کی آپ وضع دیکھیں، خلقت دیکھیں تو صاف واضح ہو رہی ہے کہ اس کی وضع ہی اس طرح ہے کہ اس پر کوئی شے لادنی ہو تو اس کو بٹھا کر لادا جائے گا، اور بیل کو جس کام میں لایا گیا اس کی وضع ہی ایسے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرندوں میں جو پرندے گوشت خور ہیں ان کی چونچ ذرا ٹیڑھی ہے، اور جو گوشت خور نہیں ان کی چونچ سیدھی ہے، اور اس طرح جانوروں میں جو گوشت خور ہیں ان کے دانت کچلیوں کی طرح اور ان کی داڑھیں ذرا گول سی ہیں، اور جو جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں تو ان کی داڑھیں دانت اس طرح نہیں ہیں۔ تو اب اس طرح اگر دیکھا جائے تو انسان کے دانت اس طور پر واقع ہوئے ہیں ان جانوروں کی طرح ہیں جو گوشت خور ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ گوشت خوری انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ پھر اس پر اگر یہ داہری کہیں، ملحدین کہیں کہ جانوروں کے حلال و حرام میں تقسیم کیوں ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جانور حلال ہیں وہ حرام جانوروں کی بنسبت لذیذ ہیں۔ تو حکیم فخر الاسلام مظاہری نے حجت الاسلام کے حواشی میں یہاں لکھا ہے کہ یعنی حرام اور حلال میں جانوروں کی جو تقسیم ہے یہ مغرب کے اصول افادیت کا بھی عین تقاضا ہے۔ تو یعنی جس چیز کو استعمال کرنا ہے اس میں کوئی فوائد ہوں، تو یہ مغرب کا ایک مشہور افادی اصول ہے۔ تو جانوروں کے حلال و حرام میں جو تقسیم ہے تو اس میں اس افادی اصول کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی، تو مزید اس کو ہم پیش کریں گے حجت الاسلام کا تتمہ۔ اس میں مزید یہ مباحث اس طرح آئی ہیں کہ قربانی کی حکمت اور اسرار بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اب یہ معمولی سا رسالہ ہے جو
35-40 منٹ میں آپ کے سامنے مکمل ہم نے عرض کر دیا، تو اب مزید اس میں کتنی شاخیں نکلتی ہیں، کتنے احکام کے اسرار و حکمتیں ان سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم حضرت کے کچھ متون آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو 5-6 کتابیں پیش کر کے پھر ان کو مزید مشرحاً ہم پیش کریں گے کہ ان کے اطلاقات کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس دور میں اگر حضرت کے فلسفہ کو اپنایا جائے، آپ کی حکمت کو اختیار کیا جائے، تو اسلام کی دعوت اور مکالمہ بین المذاہب میں اسلام کی عظمت کو کتنا دو چند کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور اس میں مزید خلوص نیت عطا فرمائے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا وما علینا الا البلاغ۔